ان الذین آمنوا، وہی تفصیل ہے نعم و نقم کی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہے، یہودا کی اولاد جو حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے تھے، والنصارا، اور نصرانی۔ ناصرہ بیت المقدس میں ایک بستی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے ہیں۔ والصابئین، اور صابئین یہ ایک قوم تھی، بابل میں رہتی تھی، انہوں نے آسمانی ماہر کی اچھائیاں جمع کی تھی۔ کبھی کبھی ان کو ابراہیمی کہتے۔ تفسیر حقانی میں مفسر حقانی نے ان کا تفصیلی حال لکھا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایک، اور وہ جو یہودی ہے دو، اور وہ جو نصرانی ہے تین، اور وہ جو صابی ہے چار۔ بھئی چار کا عدد تو تکوینی ہے، فرقے تو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت چار سے پوری ہو گئی۔ چار کا عدد کتابوں کا تکوینی ہے، چار مذاہب، چار فقہ، چار امام، اللہ ان سے تکوینی طور پر دین کی ضرورت پوری فرما چکے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی تھے، اور وہ جو نصرانی تھے، اور وہ جو صابئین تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان والا ہو اللہ و آخرت کے دن پر، تو ایمان والے تو مومن تھے نا، خود بخود یہودی نصرانی صابی خارج ہو گئے۔ 10 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں جن کے پاس دعوت نامہ ہے صرف وہ بیٹھے رہے، تو جو دعوت نامے والے ہیں وہ عزت والے ہیں، اور جو تفیلی ہے وہ بے عزت ہے۔ جن کے پاس لائسنس ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان الذین آمنوا۔ ہندوستان کے مشہور آدمی ابو الکلام آزاد کو سخت مغالطہ ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہودیت اور نصرانیت اور صابئیت کو بھی نجات کے ذرائع کہا ہے، اور ان عقائد کو بھی معاذ اللہ ایمان باللہ و بالیوم الآخر کہا ہے۔ یہ اس وقت جب ان کے زمانے محفوظ تھے، جب وہ اپنے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے متبعین تھے۔ جو ایمان لایا اللہ و آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم اجر عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابو الکلام آزاد کا تفصیلی رد حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری مرحوم نے یتیمت البیان میں کیا ہے۔ یہ حقیقت میں ان کے استاد مولانا انور شاہ کی مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف جیسے آدمی بیمار ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ مر نہ جائے، اور جب وہ مر گیا تو آپ غم کر رہے ہیں، حزن، تو کہتے ہیں خوف آنے والے سے متعلق ہے، اور حزن گزرے ہوئے سے متعلق۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ بیان ہے بنی اسرائیل کے نقض عہد کا، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، فَانَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوہ طور۔ یہ کوہ طور کے نیچے آباد تھے۔ انہوں نے پہلے کتاب مانگی، جب کتاب آئی تو نافرمانی کی، تو آپ تعالیٰ نے کہا مان لو ورنہ پہاڑ تم پہ گراتا ہو، اور پہاڑ نیچے سے اٹھا کے ان کے سروں پہ لے آئے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیجئے جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے، یا تو بقوتٍ خضوع سے متعلق ہے، خضوع بقوہ، مضبوط پکڑو، مضبوط پکڑو، یا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تم کو دیتے ہیں یہ تعلیمات قوی اور توانائی کے ہیں، ان میں کوئی ضعیف قول نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو کچھ میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں چاہیے کہ فضولیات سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ مطالعہ اور تکرار واجب ہے۔ جو سبق دن میں ہو جائے، شام کو اس کا ترجمہ اور بعض چیزیں یاد کرنا یہ طلباء کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھو اور فضول باتیں ادھر ادھر کرو۔ 4 گھنٹے جو درس ہوتا ہے اس کو دہراؤ،
مغرب و عشاء کے درمیان 1.5 گھنٹہ ہے اور عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ مل جائے تو یا مرحبا و یا حبذا. جتنی دیر میں سبق ہو جائے اتنی دیر مطالعہ اور تکرار کے لیے نکالو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو تم اس میں پڑھتے ہو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. نے قیمتی وقت ضائع کیا، قیمتی پیغمبر سے فائدہ نہیں اٹھایا، قیمتی وحی کی برکات سے محروم ہوا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر منہ موڑا تم نے اس کے بعد بھی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی اس کی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اے اسرائیلیو تم نے ہمیشہ نقض عہد کیا، اے اسرائیلیو تم نے نافرمانی کی، تم نے احکام کا انکار کیا اور تم سے روگردانیاں ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت شامل حال ہوا. نافرمانی کو نہیں، توبے کو عفو کو. تمہیں توبہ اور معافی مانگنے کا موقع مل گیا. اگر ایسا نہ ہوا ہوتا لَكُنْتُم مِّنَ